ہم تھوڑے سامنے ملک دی نامور ہستی جناب محترم علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب آف لاہور اور فضال حسین محمد والے محمد بیان فرمان گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج الشریف۔ ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم۔ بسم اللہ الوفی الولی الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل کفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور۔ آپ کے اس علاقے میں غالباً میرا یہ دوسرا خطاب ہے۔ جانتے ہیں آپ ایک مقصد، ایک پیغام، ایک درد لے کے نکلتا ہوں۔ اسی سلسلے میں بھائیوں نے یاد کیا اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہماری جو گفتگو چلتی ہے یا چلے گی وہ گفتگو وہ نہیں ہوگی جو کسی کے دل کو ناگراں گزرے۔ حق بات کریں گے، مقصد کی بات کریں گے، پیغام دے کے جائیں گے تاکہ کچھ تبدیلی آئے۔ میری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میں ذکر کے آغاز میں تمہارے زمانے کے امام کے لقب تلاوت کروں۔ مولا کی رعیت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے سردار کے کتنے لقب ہیں۔ ایک مقصد یہ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کعبے سے کس لقب سے اعلان ہو، رعیت جانتی ہو۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد،
تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزلہوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، کائنات میں جس کا کوئی بھی نہیں اس کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ، ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ امام المتقین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب فرما رہے تھے نا پیغام دینا چاہیے، متوجہ آپ میری طرف رہیں گے، آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، آپ نے توجہ ادھر ادھر نہیں کرنی، بے لوث ہوتی ہیں، جھولیوں میں سنبھالو، ہو سکتا ہے دنیا میں ہی اپنے مقام کا پتہ چل جائے۔ گزارش کر رہا تھا امام المتقین، امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے متقی کی تعریف بتائی ہے۔ سرکار کو امام المتقین ہم سب کہتے ہیں۔ تعریف بتانے سے پہلے بتاتا جاؤں، یا علی سب کا امام نہیں، متقی کا امام ہے، یہ پہلے گزارش کرتا جاؤں تاکہ بات آگے آسانی سے پہنچ جائے۔ ہاں یہ بندے ضرور کہتے رہے میرا امام میرا امام میرا امام، لیکن وہ یہ کہتے ہیں میں متقیوں کا امام ہوں، میں مومنوں کا امام ہوں۔ اب متقی کی تعریف زیادہ سے زیادہ ہم تک جو پہنچی ہے پرہیزگار، تھوڑا سا میں کھولنا چاہتا ہوں۔ یا علی نے بابا جی میں طرف دیکھنا ہے، ماشاءاللہ صاحب فہم تشریف فرمائے ہیں، جملے جملے پہ غور کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے جملہ ضائع نہ کیجئے گا، بزرگ تشریف فرمائے ہیں، جوان تشریف فرمائے ہیں۔ ایک صحابی ہے مولا علی کا جس کا نام تاریخ میں ہمام لکھا ہے، اس نے مولا علی کی خدمت میں بعد السلام گزارش کی، یا علی آپ متقیوں کے امام ہیں، متقی کی تعریف بتائیں۔ مولا نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج کتاب نہج البلاغہ کی زینت بھی وہ خطبہ ہے۔ اس خطبے کو سننے کے بعد جس نے فرمائش کی تھی مولا مجھے متقین کی تعریف بتائیں، اور یا علی نے جب اس کو متقین کا خطبہ سنایا، خطبہ سننے کے بعد ہمام بے ہوش ہوا اور مر گیا۔ باتوں سے متقی بننا اور ہے، علی کا متقی بننا اور ہے۔ بڑا طویل خطبہ ہے، صرف ایک جملہ سرکار کے خطبے سے اور اسی پہ گفتگو ہماری چلے گی۔ مولا فرماتے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں جو مشتاق و طلب جنت نہیں ہوتے ہیں، بلکہ
ایسے محسوس کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو زندگی میں جیسے وہ جنت میں ہیں۔ اسی پہ تھوڑی سی گفتگو توجہ آپ نے کرنی ہے میری طرف۔ عرفان کے موتی میں دوبارہ ادار کر رہا ہوں، ضائع نہ ہونے پائے۔ طالب جنت نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں وہ جنت میں ہیں، جنت سے باہر نہیں عرض کر پایا۔ آج تک تھوڑی سی مشکل ایک بات عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ بابا جی میں نے ویکھنا ہے، ایتھے ویکھنا ہے۔ آج تک ہم نے یہی سنا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، مرغ مسلم، حور و غلمان، ایسے ہے نا؟ اس کو جب ملا لیا جائے تو جنت بنتی ہے۔ یعنی جنت ایسا مقام بتلایا گیا، ہم تک پہنچایا گیا کہ جس مقام میں راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، کمال ہی کمال ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ جس وقت دل کرے، جس کا دل کرے وہ دودھ کی نہر سے گلاس بھر کے دودھ پی لے، جگ پی لے۔ کہ نقطے کی طرف لے کے جانا چاہتا، کسی کا دل بنا میں نے شہد کھانی ہے، شہد کی نہر سے تھوڑی سی شہد اٹھا کے وہ کھا لے، یعنی اس کو ہر طرف سے سکون ہی سکون، ٹینشن کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں۔ مولا فرماتے متقی وہ ہے، پہلا جملہ دینے لگا تو امید اسی میں بات میں نے آگے چلانی ہے۔ مولا فرماتے متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرے۔ مطلب مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بھری دنیا میں لوگوں کی ٹینشنوں کے معاشرے میں رہ کر ہر طرف سے پریشانی پریشانی پریشانی، ہر طرف تکلیفیں تکلیفیں تکلیفیں، ہر طرف مصیبتیں مصیبتیں مصیبتیں، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ دنیا میں بھی رہتا ہو اور اپنے آپ کو جنت میں بھی محسوس کرتا ہو۔ معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں اس کے پیچھے بات یہ چھپی ہے جو ہمارا بن جائے، جس کے اندر ہم رہتے ہوں، پھر اس کے لیے کوئی ٹینشن شرط ہے ہمارا بن جائے۔ مشکل کام ہے مولا کا بننا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آسان نہیں ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ اگر بندہ مولا کا ہو، بندہ کسی کو گالی دے، فرما رہے تھے نا پیغام، میں نے بولنا کچھ اور تھا، میں پھر اسی طرف آ گیا۔ بندہ مولا کا ہو، دے کوئی گالی، اگر مولا کا ہے گالی کا جواب گالی سے نہیں دے گا۔ اگر مولا کا ہے، چونکہ اس کے دل میں رہتے ہیں مولا، دل میں رہنے والا کہتا ہے میں تیرے دل میں رہتا ہوں تو میری طرف نگاہ کر، اس کو کچھ نہ کہے۔ یہ گالی دینے والا ذہنی بیمار ہے، باتوں سے متقی کوئی نہیں بنتا۔ اسی میں گفتگو توجہ ہے جی، گھبراہٹ تو نہیں ہے۔ عام جگہ پہ بیٹھے ہو، نہ عام بندوں کا ذکر ہے، اس لیے آپ کا یہ ہوا، آپ کا موسم کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ متوجہ رہے، یہ موقع غنیمت ہوتے ہیں۔ یہ باتیں تحقیقی باتیں میں آپ کی خدمت میں علم دوست اب آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں، ورنہ آتا میں ٹائم پورا کرتا، ادھر ادھر کی بات کرتا، چار نعرے مرواتا، یہ گیا وہ گیا، نہیں۔ بندہ فرماتے ہیں جنت میں رہتا ہے، وہ ایسے محسوس کرتا ہے یہی میری جنت ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں نے پہلی مثال دی، بندے کو گالی دی، بندے نے اس کو دعا دی، کیونکہ وہ جنت میں رہتا ہے۔ تھوڑا سا مشکل کام ہے، اگر عمل کر لو گے قسم پروردگار کی۔ میں ایک جملہ دینے لگا امو کی والے، جملہ ضائع نہ کرنا، بے شک داد نہ دینا، پر جملہ دل میں بٹھانا۔ اگر بندہ ایسے ہو جائے، میں نے کہا نا گالی کا جواب دعا سے دے، پھر وہ جو کہے گا اس پہ لازم ہوگا وہ پوری کرے۔ بندوں کے سامنے بات کریں نا، بندے کہتے ہیں جی اسی ولی بننا ہے، اور جی اسی جی کوئی بڑا پہنچا ہوا ہے بننا ہے۔ ارے بھائی یہ مجلس ازا تمہیں اندازہ نہیں تمہیں ولی بنانا چاہتی ہے۔ مجلس ہے، مہربانی کرنا۔ جس گھر اتے علی نظر کردا انہوں پھل کردا یا کلی کردا، مومن کا
काफर नू करना ते रेहा पासे अली जिन्नू वेखे ओनू वली करदा अली पत्थर नू पारस बना दिंदा अली मिट्टी नू सोने दी डली करदा कोई मुश्किल नहीं अली ने रान दित्ती मलंग एवें ते नहीं अली अली करदा कुल्ला ईमान नारे हैदरी आवाजी मलंगा दी तारीफ दसी जावा फिर ते मलंगा निकल के ते फिर सुन हदूद इश्क की जांच के पैमाने नहीं होते हदूद इश्क की जांच के पैमाने नहीं होते मलंग इंज गले वाला मलंग ना हदूद इश्क की जांच के पैमाने नहीं होते वो जो मुखलिस हो हर एक के दीवाने नहीं होते अली कलंदर जी बिस्मिल्लाह हदूद इश्क की जांच के पैमाने नहीं होते शर्त मुखलिस होना जरूरी है हाँ मलंग अली अली करने वाला बर्दाश्त भी कमाल करे फिर मलंग गल्लां ते करनी पैने भाई किसी दरख्त पे फल लगा हो आपके इलाके में कहीं आम लगा हो दरख्त झुका हुआ होता है या नहीं होता है बट्टे लगते हैं या नहीं कभी किसी किताब में लिखा हुआ मुझे दिखाओ जिसने बट्टा मारा हो दरख्त ने उसको जवाब में बट्टा मारा हो नहीं आपके क्या कहते हैं ये जो दरख्त है बाहर लगा है बाबा जी गौर कीजिएगा जितने बुजुर्ग तशरीफ फरमाए मैं फिर मुत्तकी पे आता हूँ ये जितने दरख्त हैं जितने गहरे होंगे छांव ज्यादा होगी उनकी गहराई बता रही होती है जितने डूंगे होने जितने नीमे होने उतनी छांव ज्यादा जितनी छांव ज्यादा वो छांव मखलूक के लिए रहम का बायस कोई दरख्त ये नहीं कहता ओए तो सुन्नी है तो मेरे नीचे ना आशी आना चाहिए इसी को तो कमाल कहते हैं जिसमें ये कमाल आ जाए जनाब सलेमान की बात मैं रात की जगह खिताब करके पढ़ रहा था जनाब सलेमान कुरान की एक आयत है सिर्फ उसका मैं तर्जुमे के साथ थोड़ी सी तफसील बताना चाहता हूँ जनाब सलेमान फरमाते हैं मैं घोड़ों से प्यार करता हूँ मैं शजर से प्यार जनाब सुलेमान नबी पूछा गया सरकार क्यों करते हैं फरमाया इसलिए करता हूँ जो तस्बीह मैं करता हूँ ये भी वही करते हैं इनकी तस्बीह की वजह से मैं इनसे प्यार करता हूँ तभी ये तो मैं घबराहट तो नहीं जितना दरख्त गहरा उतनी छांव ज्यादा जितनी छांव ज्यादा वो ये नहीं है अच्छा एक और अर्ज करता जाओ इधर तो बंदों का मेयार कुछ और हो गया ना कोई बंदा गुनाहगार आ जाए ना तो बंदे थोड़ा सा कोई नमाजी कोई आबिद कोई परहेजगार कोई मातमी कोई कमाल थोड़ी सी मंजिल पे पहुंच जाए कोई बंदा गुनाहगार आ जाए तो गुनाहगार है कोई बंदा 4, 10, 20 साल कोई थोड़ा इल्म हासिल कर ले दीनी बंदा किसी को कुछ समझता ही नहीं दरख्त का बताने लगा हूँ दरख्त कभी भी किसी बदकार को ये नहीं कहता मेरी छांव के नीचे ना आ छांव के नीचे बुला के बताना चाह रहा होता है उसकी रहमत से मायूस ना होना घबराना नहीं माफी का दरवाजा खुला है और जो कहते हैं ना तू गुनाहगार बदकारी जाके कहना सद बुखारी लाहौर से आया था पैगाम देने मैं गुनाहगार हूं तेरा नहीं उसका और ये गुनाहों की बदकारियों की माफी के मजमूए को इबादत खुदाबंदी कहते हैं अगर बंदा इसमें उसे रहम तलब कर ले तो नमाज पढ़ी मालिक इस काबिल नहीं बैठा हूं मुसल्ले पे ये सोच के तूने मुझे मुसल्ले पे बैठने के काबिल बनाया तूने मुझे रहम करके यहाँ बिठा के मुझे अपनी बारगाह में 1 to 1 आने का अक्सर एक बात करता हूँ गांव है देहात है बात दूर जा रही होगी अल्लाह का घर बंद ना किया करो जितने उलमा तशरीफ फरमा हो या जहां तक मेरी बात पहुंचे सुन्नी या शिया अल्लाह का घर बंद ना किया करो एक हिंदू ने बात की है वो कहते हैं अफसोस है पंडितों पर जो एक वक्त तक खोले रखते हैं इबादत खाना फिर बंद कर देते हैं आगे लिखता है मुसलमानों के पंडितों को भी चाहिए साहिबान तबलीग को भी चाहिए वो अल्लाह का घर का दरवाजा बंद ना किया करे
ان سے پوچھا جی کیوں؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کسی کا کسی وقت دل بن جائے رحم طلب کرنے کا۔ معافی مانگنے کا دل بن جائے کہ دروازہ بند ہو اللہ کا، وہ کہاں جائے گا؟ ٹائم ہوگا تو کھلے گی۔ نہیں، دروازہ بند نہ کرو، اپنے گھر کے دروازے بند کرو، اللہ کے گھر کا دروازہ بند نہ کرو۔ درخت کمال کی منزل پہ تسبیح کرتا ہے، مخلوق بہت پیاری ہے اس کو، اور وہ مخلوق جس کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا۔ مگر یاد رکھیے گا شوکت صاحب، واجب الاحترام آئے بیٹھے ہو لاہور سے، شیخ پورہ سے، دور دراز سے مومنین، اشرف بندہ ایسے نہیں بنتا۔ اشرف بندہ ایسے بنتا ہے جس کی ابتدا میں بٹے لگے، گالیاں ملے، جواب دعا سے دو، پھر اشرف بنتا ہے۔ متقی کی دوسری قسم کا نام ہے اشرف۔ مالا کیا فرماتے ہیں؟ متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایسے محسوس کریں جیسے جنت میں ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جو بندہ جنت میں ہو کیا مانگے گا اس سے؟ یہ چند بندے سنے اور چند گھبرا گئے۔ بندہ جنت میں بیٹھا ہو، ساری دنیا جنت 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 جنت، نماز پڑھی جنت، روزہ رکھا جنت، ماتم کیا جنت، لنگر کھایا جنت، لنگر کھلایا جنت، کسی کی خدمت کی جنت، کسی کی مدد کی جنت، کئی راستے سے پتھر ہٹایا جنت، کوئی نیک کام کیا جنت، جنت کے علاوہ تو سوچ جاتی کہیں نہیں۔ یعنی فرماتی ہیں متقی وہ ہوتے ہیں جو رہتا ہی جنت میں ہے۔ جب جو رہتا جنت میں ہو وہ جنت مانگے گا؟ ایسی بات نہیں، علی کے لال نے نام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اموں کی جملہ ذہنہ کرنا، قیمتی جملہ میں آپ کی جھولیوں میں ڈالنا لگا۔ سرکار تشریف فرمائے، بندہ آیا، یا ابن رسول اللہ میرا سلام ہوا پر، سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار میرا دل تھا میں آپ کی قدم بوسی کروں، محمد کی نشانی ہے، محمد کا چہرہ ہے، محمد کا خون ہے، محمد کے لخت جگر ہے، اس وقت امام زمانہ ہے، اس وقت آل نال حاکم ہے، اس وقت حجت خدا ہے، میرا دل تھا میں آپ کو سلام کروں۔ بعد السلام میری گزارش ہے، آپ نے جو کہہ دیا اس نے وہ ماننا ہی ماننا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تقدیر بنتا ہے، لوح محفوظ بنتا ہے۔ سرکار صرف اتنی گزارش ہے، اتنا بتائیں میں جنت جاؤں گا۔ جنت جاؤں گا، مسکرا کے جو امام نے جواب دیا سناؤں ہے دل؟ سرکار فرماتے عبد خدا دعا مانگ اللہ سے، جس جنت میں تو بیٹھا ہے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے۔ شکل دوواں دی پاویں ایک ہوے، بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا۔ ساری عمر روے وچ شیراں دے گدڑ کدی دلیر نہیں ہو سکدا۔ جیڑا خیبر نو پٹے ایک انگلی دے نال وہ کسے تو زہر نہیں ہو سکدا۔ منکر علی دا ہوے تے جائے جنت کدی ایڈا ہنیر نہیں ہو سکدا۔ کل ایماندارو ہے نہیں۔ توجہ ہے، میں بزرگوں نے بات سمجھ لی تو انشاءاللہ اگلی دفعہ کی مجلس میں یہ وہ شعر یاد کر کے آئیں گے جو میں کہنا چاہتا۔ اگلی گل بابا ٹورنی ہے تھوڑی جی، اگلی گل میں نے مولا دی عزت دی قسم، سرکارانہ کرم احسان ہے، محترم واجب الاحترام احسان ہے، فرمایا ذکر حسین سننا، شکل بنانا، رلا دینا، رونا، جنت لازم۔ یہ ان کی کریمی ہے، بس پھر اپنی کریمی کا رخ بدلا، فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ سن چکے ہو؟ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ آؤ ذرا حسین کے عاشقوں کے پاس چلے، آج 10 محرم کا دن ہے نا، حسین کے عاشقوں کے پاس چلے۔ عاشقو، عارفو، ناصرو، اولیاء اللہ، تمہیں حسین نے جنت دی تھی؟ کہا دی تھی۔ لی کیوں نہیں؟ کہا لے کے جا کے جانے والے چلے گئے۔ تمہیں اچھی نہیں لگی؟ کہا ہم نے مولا کو کہا تھا آقا تیرے قرب سے بڑی جنت کون سی ہوگی؟ تیرے ساتھ سے بڑی جنت کون سی ہوگی؟
आका हम किस जन्नत, आप हैं तो जन्नत है। अभी भी नहीं मैं गुजारिश कर पाया, अभी भी मैं नाज कर पाया। अब यहाँ औरफा लिखते हैं, शब आशूर आशिकों ने हुसैन बादशाह की जबान से निकले हुए जन्नत देने के जुमले को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा सरकार सिर्फ आप चाहिए। ओ भाई कुछ तो मांगो। कहा कुर्ब। कहा बस हमें छोड़ना ना, हमें अपने साथ साथ रखना, जहां आप वहां हम। हो सकता है मैं मौके से मजलिस पढ़ के चला जाऊं और मेरे भाई से सैयद साहब से को पूछे, ओ जी बुखारी साहब लाहौर से आए थे, आके कहे गए 72 जन्नत नहीं गए, मांगा था कुर्ब, कहां चले गए? भाई बता देना उनको, सैयद कह गया था इन्होंने मांगा था कुर्ब। अगर इनको ढूंढना हो करबला की मट्टी में देखना। हुसैन वहां हो सकते है ठीक नहीं, तवज्जो आप मेरी तरफ रखें, बात नहीं रुकेगी क्योंकि वक्त नहीं है। जो मुझे वक्त दिया गया मैं कोशिश करूंगा मैं उसमें अपना पूरा पैगाम देगा। है ठीक नहीं जनाब, नहीं तो छोड़े। दरूद बड़े शहंशाह के मुकद्दस पर। एक दफा फिर अपनी ज़बानों का मुअत्तर करो पाक किताब के बाद मैं थोड़ी देर बैठूंगा, किसी का कोई सवाल हो मेरी तकरीर से मुंसलिक तो जरूर पूछिएगा। होता है ना बंदे के ज़हन में कोई सवाल रह जाते हैं, जी ये कैसे, ये क्यों, ये क्या। यहाँ के ज़हन में परेशान रख के चले ना जाना। बैठूंगा आप लोगों के लिए थोड़ी देर, तशरीफ लाइएगा। मेरी जो अब तक बात की है कुछ ना कुछ समझ आई है मेरी बात। मुत्तकी की तारीफ मैंने आपके सामने रखी है, मुत्तकी की एक तारीफ रखी है, वरना मुत्तकी की सारी तारीफें जो मौला ने बताई हैं वो यहाँ से नहीं, यहाँ से सुन ली जाए ना, फिर बंदों को पूछने का पता नहीं, मतलब वो नहीं होगा मकसद। वो जी वो शिया कहाँ रहते हैं, वो जी सैयद कहाँ रहते हैं, वो जी मोमिन कहाँ रहते हैं, पूरी बस्ती बताएगी। कमाल भी है, अमीन भी है, बादशाह भी है। लोगों की औरतों को माँ बहन बेटी भी समझता है, अमानते भी नहीं खाता, कोई तंग करता है दुआ भी देता है। शरीफ मासूम का फरमान है। किसी ने पूछा ना मौला से, मौला कैसे पता चले आपका चाहने वाला कैसा और कहाँ रहता है? पर मैं चले जाओ किसी बस्ती में, जाके देखना गौर से, पूछना लोगों से कौन है कि जिसमें सब कमाल इकट्ठे हैं। हमें फिर पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद उसका मिजाज, उसका किरदार बताएगा, ये हमारा चाहने वाला। हो सकता है या रहने दे, तो रहने दो, तवज्जो मतलब रखो, आप तक आएगी इंशाल्लाह। सरकार क्या फरमा रहे हैं? मुत्तकी वो है जो अपने आप को ऐसे महसूस करता है जैसे, नहीं सारू ने नहीं बोला, जैसे वो जन्नत में हो। अच्छा, जन्नत में जब बंदा होगा क्या मिलेगा वो मैंने आपकी खिदमत में पहले आज कर दिया। मासूम दरअसल ये फरमाना चाह रहे थे दुनिया को जन्नत बना लो, नहीं आज कर पाए। सरकार फरमाना चाह रहे थे दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे जन्नत में इकट्ठे रहना है। ये नहीं वो गंदा है, वो फलान है, वो ये है, नहीं, ये तुम्हारा हक नहीं, ना ही तुम्हें हुक्म दिया गया तुम किसी की गलती निकालो। फरमाया मेरे चाहने वाले गंदी मक्खी नहीं होते जो फोड़े पे बैठते हैं। मक्खी का यही काम है ना, जहाँ सारा जिस्म छोड़ के, मेहरबानी भाई, सारा जिस्म छोड़ के फोड़े पे बैठती है। फरमाया मेरा चाहने वाला मुत्तकी ऐसा नहीं होगा, किसी के ऐब देखने वाला नहीं होगा, बल्कि ऐब देख के उसके हक में दुआ करने वाला होगा। मुत्तकी ऐसा नहीं बंदा बन जाता, बंदा ऐब भी देखे, माफ भी कर दे, दुआ भी करे, दरूद पढ़े शहंशाह की मुकद्दस बारगाह। तवज्जो है, तशरीफ लाएं, लेकिन मैं मिंबर छोड़ूंगा तो आएंगे। मैं अपना पूरा पैगाम दूंगा, फिर मैं आपसे वादा है अपने टाइम पे, सिर्फ आपने मुतवज्जे रहना है। यार आप स्पीकर को छोड़ देना भाई, हैं तवज्जो रखनी है। क्या सरकार क्या फरमा रहे हैं? मुत्तकी वो होता है जो अपने आप को जन्नत में महसूस करता है।
جو جنت میں محسوس کرے وہ طالب جنت نہیں ہوتا. ارے بھائی جو بندہ کہیں بے انتہا نعمات میں کھیلتا ہو پھر ان نعمات کو طلب کرے وہ بندہ تو نہیں ہے. چھوٹا سا منظر دکھانا چاہتا ہوں. جناب علی سے لے کر آخری بندے تک قسم کبریا کی، قسم کبریا کے کبریا محبوب کی، جنت کی پہلی شکل کو مجلس حسین کہتے ہیں. میں اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب آپ درود پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے کبھی کہا اللہم صلی علی علی و آل علی؟ اللہم صلی علی حسن و آل حسن؟ محمد و آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ ارے بھائی جو جو محمد ہوں گے آپ کے کیا کہنے ان تک درود پہنچ جائے گا جو جو لعنت کے حقدار ہوں گے. ایک بات کہنے لگا ہوں، جتنا ہو سکے غیبت امام زمانہ میں لعنت کرو اپنے نفس کو جو ابھی علی تک جانے نہیں دے رہا. آپ کی کیا بات ہے جی؟ بہت شکریہ مہربانی. محنت کرو اس نفس پہ. ہر وقت اکساتا ہے. 100 ہے تو 200 ہو، 1000 ہے تو 2000 ہو، لاکھ ہے تو 10 لاکھ ہو، کروڑ ہے تو 10 کروڑ ہو، ارب ہے تو اتنے خراب ہو. لعنت کرو اس پہ. لعنت کرو اس نفس پہ جو علی کو دل میں بٹھا کر بھی دنیا کی عورت کو ماں بیٹی نہ سمجھے. بہت شکریہ. تھوڑی سی کڑوی بات بنے کی. اس وقت ضرورت ہے اس نفس کو لعنت کرو. اللہ اکبر. یہ نفس کا گھٹیا پن ہے جو بندوں کو کہتا ہے دعا کر، ورنہ بندہ باضمیر ہو، ضمیر کا مالک علی ہو. مہربانی ضمیر کا مالک مولا ہو. بندوں کو کہتا پھر او جی پیر صاحب، او جی شاہ صاحب، او جی واجب الکرام صاحب، او جی ذاکر صاحب، او جی خطیب صاحب، او جی علامہ صاحب. نہیں، ضمیر کا مالک مولا ہو. بندہ بے ضمیر نہ ہو. بندہ جس کی ضمیر کی، جس کے جسم پہ حکومت ہو، نفس کی نہ ہو. جملہ ایک اور دیتا جاؤں، جس کے ضمیر پہ مولا کا قبضہ ہو، مرنے کے بعد وہ یہ نہیں کہتا اوے مجھے کربلا کا کفن پہنانا، وہ کہتا میں ہوں ہی کربلا. ورنہ ضمیر مردہ ہو، نفس حاوی ہو، پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، بخشش کی ضمانت ہے. پریشان نہیں ہونا، مگر ضمیر کا زندہ کرنا بہت ضروری ہے. ضمیر پہ حکومت مالک کی ہو، ضمیر کے مولا کی حکومت ہو. یقین جانیے لمحے لمحے شکست دو نفس کو، پھر تمہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا جو تمہارا حق ہے. اور بندے کو پوچھئے شاہ جی میں ایک جملہ دینے لگا ہوں اما کی کو، آپ کو انہوں نے کہا کہ سید کو بلاؤ، آپ کو پتہ ہے باتیں میرے میں کڑوی ہوتی ہے. مولا کی عزت کی قسم، وہ مومن نہیں اسد بخاری کی نگاہ میں جس کو بندے کہیں وہ بڑا مومن ہے، وہ بڑا نمازی ہے، وہ بڑا عابد ہے، وہ بڑا ماتمی ہے، وہ کمال نہیں. کمال وہ ہے جس کو مولا کہے. بھئی مولا کیسے کہتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے ایک تقسیم کر دی. بندوں کے سامنے 11ویں امام نے ایک واقعہ، بڑا تفصیلی وقت نہیں ہے میں اس واقعے پہ جاؤں.
اس میں سرکار نے بندے سے پوچھا بتا محب کون ہوتا ہے اور شیعہ کون؟ بندے نے سرکار کے قدموں پہ عرض کر کے ہاتھ رکھ کے کہا آقا آپ بہتر جانتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تو میری طرف لوٹا رہا ہے تو سن، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہیں۔ اس بندے سے پوچھو میں مولا کو چاہتا ہوں، میں مولا کو چاہتا ہوں، میں مولا کو چاہتا ہوں، یہ بھی اچھی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے، مگر کوشش کرو دنیا سے جانے سے پہلے وہ بن کے جاؤ جو مولا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ بندوں پہ مت چھوڑو، یہ پیچھے آپ سب کو پتہ دیکھ چکے ہو کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد، بندہ ڈیڈ باڈی بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ میت۔ ایسے ہے نا، کوئی بھی جنازہ پڑا ہے، بھائی باپ بیٹے کا، باپ کا، کوئی بھی کسی کا جنازہ پڑا ہے، کیا کہتے ہیں؟ حاضر میت۔ کبھی کسی نے کہا میں حمید کا جنازہ پڑھا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں؟ کہا کسی نے؟ یہ تو وہ دنیا ہے جو سانسوں کی ڈوری کے بعد تعلق توڑ دیتی ہے۔ بہت شکریہ شیخ پورا، سانسوں کی ڈوری کے ٹوٹنے کے ساتھ تعلق توڑ دیتی ہے۔ حاضر میت، میت دفناؤ، میت کو کفن پہناؤ، میت میت توجہ ہے، میت 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 میری طرف دیکھنا ہے گا، درود پڑے شہنشاہ کے۔ طبیعت میں گھبراہٹ پن تو نہیں؟ جناب فرما رہے تھے پیغام ہمارا ممبر دیتا ہے، کوئی شک نہیں، ہمارا ممبر پیغام دیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یار باقیوں کو شیعہ کیوں بناتے ہو، تم خود شیعہ بنو نا۔ تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہارے معیار کو دیکھ کر پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں ماننے والے کس کو؟ ادھر کیا معاملہ ہے؟ ذاکر ذاکر کا دشمن، مولوی مولوی کا دشمن، ماتمی ماتمی کا دشمن، ماتمی سنگت کی دشمن، امام بارگاہ بندو کا ہو گیا، اور سارے ہم کہلواتے ہیں ہم ہیں مومنین موالیان حیدر کرار۔ آؤ میں تمہیں سلمان سے ملواؤں، آخری بندے تک ایک ہی دسترخوان، 10واں درجہ ایمان کا جناب سلمان کا، بوزر کا درجہ اور سلمان کا، اور علی کے دسترخوان پہ دونوں لنگر کھاتے ہیں۔ کبھی بھی سلمان نے نہیں کہا اے بوزر اٹھ، جو علی کو میں مانتا ہوں تو نہیں مانتا۔ دکھائے ہیں کسی کی تحقیق، مجھے آ کے دکھائے کبھی ابوذر نے کہا سلمان کو یا سلمان نے کہا ابوذر کو۔ حالانکہ مولا فرماتے ہیں اگر پتہ چل جائے اس کو سلمان کے عقیدے کا، اس کو چھوڑے ہی نہ۔ سلمان کو پتہ تھا ابوذر کا عقیدہ کیا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہیں بھی کتاب میں کوئی صاحب محقق، بھائی صاحب تشریف فرما ہے یا میرا میسج آ رہا ہے، کہیں سے مجھے ڈھونڈ کے دکھاؤ سلمان نے عقیدہ بتایا ہو میں علی کو کتنا مانتا ہوں، مگر اس کا جو سائلنٹ میسج تھا، خاموش میسج تھا، خاموش پیغام تھا، اس میں ایک بات نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں میں کیوں کسی کو عقیدہ بتاؤں، علی پہ منحصر ہے، وہ جس میں جتنا آئے، کیونکہ علی بھی اس میں اتنا آتا جس میں علی کو سمانے کا ظرف ہے۔ کیا بات ہے، سمجھ رہی ہے بات؟ یہاں معیار کچھ ہے، سبق ہمارے کچھ ہیں، درس ہمارے کچھ ہیں، یہاں ہم دستوں کے بہانے وہ جی وہ اس کی مجلس، یہ اس کا امام بارگاہ، یہ اس کی مسجد، بھائی حسین کی مجلس، زمانے کے امام کی امام بارگاہ۔ نہیں، آج اس پلیٹ فارم سے میں ورڈ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، بٹھا لینا اللہ دل پر، روح زمین پہ بننے والے تمام امام بارگاہ قائم آل محمد کی بارگاہ ہیں۔ نہ کسی ملک کا ہے، نہ کسی چودھری کا ہے، نہ کسی سید کا ہے، نہ کسی خان کا ہے، زمانے کے امام کی بارگاہ کو امام بارگاہ کہتے ہیں۔
شاہ جی میں اہل بیت ٹی وی پہ لندن بیٹھا ہوں، سوال ہو گیا کہ جی مومن ایک نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا سارے جانے کے لیے مشتاق ہے جنت میں، وہاں مولا کو کیا جا کے کہو گے آدھی جنت اس عقیدے والوں کی، آدھی وقت کی ضرورت ہے، ولایت کا تقاضا ہے، آپس میں ایک ہو کے رہو، جتنا جتنا جو مولا کو مانتا ہے مولا پہ چھوڑ دو، آنے والا ہے آ کے خود بتائے گا ہمارا کون ہے، آنے والا خود بتائے گا، آنے والا نہیں۔ ابھی میرے سے پہلے بھائی صاحب فرما رہے تھے، پڑھ رہے تھے، شاید توجہ کیجئے گا، ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ ابھی بھائی صاحب پڑھ رہے تھے امیر المومنین کا خطبہ، یا علی نے فرمایا یہ سن رہے تھے نا، دری آسمان، یہ ساری چیزیں، ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ سید صاحبان آپ نے مجلس کا انعقاد کیا، آپ نے یہ شامیانہ لگوایا، آپ نے یہ دری بچھائی، آپ نے لنگر کا پانی کا انتظام کیا، آپ نے اسپیکر کا ممبر کا انتظام کیا یا نہیں؟ جب مجلس ختم ہو جائے گی شامیانہ اتار لو گے یا لگا رہے گا؟ اتار لو گے۔ دری اٹھا لو گے یا لگی رہے گی؟ اٹھا لو گے۔ لنگر نظام سارے انتظام لپیٹ دو گے؟ کیوں؟ جس مقصد کے لیے یہ کیا گیا تھا مقصد پورا ہو گیا۔ آؤ میں تمہیں لے چلوں رسول کے اس فرمان پر، یہ زمین کی دری بچھی ہے، یہ آسمان کا یہ چھت کا نظام بچھا ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ سب کچھ مجھ محمد کے لیے۔ میں کہتا ہوں سرکار اگر یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے تو پھر آپ کے جانے کے بعد لپیٹ دینا چاہیے تھا۔ فرمایا نہیں، ایک محمد آئے گا۔ شامل ہو، اللہ جل کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے اپنی وفا کا یقین دلائے۔ یا امام المنتقی، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، تجھے امام زمانہ علیہ السلام لندر صلوات۔ ایک محمد نے آنا ہے۔ زمین دری بچھی ہے، آسمان شامیانہ لگا ہے، ہوائیں فضائیں پر معطر ہے، سبزہ اگتا ہے، کسی آنے والے کا انتظار ہے، پھول کھلتا ہے، کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ منڈیوں میں 100 روپے کلو بک کر پھول پاؤں کے نیچے روندا جانے کے بعد بھی نسلوں کو کہہ جاتا ہے روز ابھرتے رہنا، کوئی بات نہیں، یہ کیوں ہمارا مس یوز کر لیں، یہ ہمارا غلط استعمال کر لیں، کچھ نہیں ہوتا، تم روز ابھرتے رہنا، ایک دن تم نے اس کے قدموں میں مسلنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا آنے والا ہے، میرا اور تیرا حق نہیں کسی پہ انگلی اٹھائے، نہیں، چھوڑ دو۔ بندہ آیا میرے پاس، کہتا ہے سید بڑا پریشان ہوں، بڑی تکلیف ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ کبھی قضا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ماتم کرتا ہے، کہتا ہے او ہو کھڑکے میں کھڑے ہو کر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، میں ماشاء اللہ۔ میں نے کہا لنگر، کہتا ہے بڑا کھلاتا ہوں دنیا کو۔ میں نے کہا پھر بھی پریشان ہے، کہتا ہے کیا کروں پریشان۔ میں نے کہا بس ایک کام کر، ایک ہفتے میں تیرے مسئلے پریشانیاں ختم نہ ہو تو مجھے آ کے کہنا۔ کہنے لگا جی کیا؟ میں نے کہا تسبیح پکڑ، تسبیح پہ کہے صاحب و زمان ادرکنی، مولا میری مدد کر، اور ہر اس بندے کو مل جو تیرے سے ناراض ہے، اس کو کہے غلطی میری یا غلطی تیری، معافی میری۔ سامنے رکھا ہوتا ہے، جنازے کا وارث کھڑا کے اعلان کرتا ہے اور سنو جتنے آئے ہو اس کی کوئی بھی غلطی ہے معاف کرو۔ مرنے کے بعد معافی منگوائی تو کیا منگا؟ زندگی میں درگزر کرو، متقی کی پہچان۔ چھوٹا سا واقعہ اور اسی پہ مسائل پڑی جاتا۔ آپ کے لیے لاہور سے
ایک مولا کے محب نے دعا بھیجی ہے جس کو دعائے عہد کہتے ہیں. حدیث کے ساتھ دعائے کمیل سب پڑھتے ہو، خیر و برکت کے لیے ہے، مگر پوری مفاد کے جنان میں واحد دعا ہے جس کو دعائے عہد کہتے ہیں. آپ کے چھٹے بادشاہ نے امام جعفر سرکار نے فرمایا جو 40 دن روزانہ کم از کم دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں دعائے عہد پڑھتے پڑھتے وہ مر گیا، میرا مہدی اس کی قبر پر آئے گا. رات جناب سلمان کا واقعہ پڑھ رہا تھا، چھوٹا سا ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. جب جناب سلمان نے ملکہ سبا تک پیغام بھیجا، چوکے صاحب ملکہ سبا تک پیغام بھیجا، آ گئی. آنے سے پہلے سرکار نے اعلان کیا، جناب سلیمان نبی نے، کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت جلدی لے آئے؟ جنہوں نے کہا ہم، شیطانوں نے کہا ہم. گلاں کدی سنیا ہی نہیں تھے، جنہوں نے بھی حکومت ہوندی ہے. جنہوں نے کہا ہم، شیطانوں نے کہا ہم. قرآن کہتا ہے وہاں ایک تھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، نام آصف بن برخیہ تھا. پلک جھپکنے میں آنکھ جھپکنے میں تخت بلقیس حاضر کر دیا، تخت بلقیس حاضر کر دیا. معصوم سے پوچھا گیا مولا کیا کمال تھا؟ فرمایا قل اسم اعظم ہے 73، ایک رکھا ہے اللہ نے اپنے پاس، 72 ہے ہمارے پاس. ان 72 میں سے ایک اسم اعظم تھا آصف بن برخیہ کے پاس. پلک جھپکنے پہ تخت بلقیس منگوا لیا. بندے پریشان ہیں کہ مولا کیسے آئیں گے، قبر سے اٹھائیں گے، کتنی قبروں پہ جائیں گے. ارے بھائی جو ان کے پسینے سے بنا ہو وہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا سکتا ہے. مہدی اپنا نوکر اور کنیزہ نہیں بولا. سرکار اور اردو میں پڑھنا بابا، یہ ہم بانی کو دے کے جائیں گے مجلس کے بعد. بھائی صاحب نے پڑھنا ہے، جب مجلس مکمل ہو پھر لیجئے گا، مجمع مت توڑ ڈالو، کیونکہ ایک ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ آئے بیٹھے اتنی دور سے، ان کو بھی آپ نے سننا ہے. توجہ ہے، میں جانتا نہیں میری پہلی ملاقات ہے، لیکن ایک ممبر کے آداب ہے، مجلس کے آداب ہے. متوجہ رہیے گا میرے پاس، میں بات سمیٹنے لگا. کیا فرمایا؟ جو 40 دن کوشش کرنا اردو میں پڑھنا. ہر بندہ عربی نہیں جانتا، اردو میں پڑھو گے پتہ چلے گا. چھٹے امام تم سے زمانے کے امام کا عہد کیسے کروانا چاہتا ہوں. سید مہدی بحر العلوم. بس یہ واقعہ اور پھر چھٹی. سید مہدی بحر العلوم عام شخصیت کا نام نہیں. زمانے کے محمد سے کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. جدی دیکھیں اسپیکر نہیں تھا، میں نے پیغام پہنچایا. یہ سوچیں گے ضرور کیا کریں، غدیر بھی بغیر اسپیکر کے ہوتی ہے. بہت شکریہ. اور تمہارے زمانے کے امام کے آنے کا اعلان بھی کائنات بغیر سپیکر کے سنے گی. قبروں میں سونے والے قبروں میں سنیں گے، اپنی اپنی دنیا میں رہنے والے لوگ اپنی اپنی دنیا میں سنیں گے. مگر شرط انتظار ہے، انتظار کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، ورنہ انتظار ادھورا انتظار ہے، ورنہ انتظار کا کوئی کمال نہیں ہے. دیکھیں درمیان میں کافی چیزیں آ رہی ہیں، میں نہیں گھبرایا، بس آپ نے میرا ساتھ ہے. بھائی صاحب نے بھی پڑھنا ہے، دیکھنا میری طرف، ذرا میری طرف دیکھنا ہے. سید مہدی بحر العلوم بڑا اہم واقعہ، عام شخصیت کا نام نہیں، بہت بڑی شخصیت. ملاقات اب بابا جی میرے دیکھ رہے ہیں، لگ جائے گا. سید مہدی بحر العلوم سامرا جا رہے ہیں. سامرا سید مہدی، میں بندے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، میں چاروں باتیں ریپیٹ کر کے ان کی توجہ لے. سامرا جا رہے ہیں سید مہدی بحر العلوم. ذہن میں ایک بات سوچتے جا رہے ہیں، بات بڑی کمال سوچی اور کرم بھی بڑا کمال. بھائی سب توجہ رکھیے، میں تو دیکھ رہے ہیں. سوچ کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے
حسین کی محبت میں رونا رلانا بخشش کی ضمانت بن جائے. ادھر بندے ساری زندگی عبادات کرتے 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 زندگیاں گزار دیتے ہیں, پھر بھی گھبراتے ہیں پتہ نہیں بخشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بہت اہم واقعہ ہے. اگر ایسے ہی نظر کر دیں گے تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہاں دنیا عبادتیں کر کر کے پھر بھی یقین میں نہیں ہوتی, پتہ نہیں بخشش کی ضمانت بنتی ہیں عبادات یا نہیں. یہ حسین کا غم, یہ حسین کی محبت, یہ حسین سے عقیدت, یہ کیا کمال ہے, یہ بخشش کی ضمانت بن جاتی ہے. سوچتا جا رہے, سامنا جا رہے, سوچتا جا رہے, سامنا جا رہے, کہتے ممکن کیسے ہو سکتا ہے خدا بند متعال بندوں کو حسین کی محبت کی جزا میں بخشش دے دے. میری تقریر کا پہلا نچوڑ یہاں میں دینے لگا ہوں. یہ واقعہ سنانا پورا سنانے سے پہلے, بخشش متقی کا کمال نہیں, مومن کا کمال بخشش نہیں. بخشش سے آگے کا منزل ہے جس کو قرب حجت خدا کہتے ہیں. متقی اور مومن کی منزل کو بخشش نہیں, بخشش سے آگے کی منزل کہتے ہیں. اور قرب کی مثال تمہارے اور میرے سامنے سلمان ہے. جا رہے ہیں, راستے میں ایک شخصیت مل گئی, سوچتا جا رہا ہے. ایک اور بات بھی سوچی, جناب کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے, محبت حسین ایک حج اور عمرے کے ثواب سے بھی زیادہ ہے. شوکت ناز کتابوں کے جملے, شیعہ کتابوں کے, برادر اہل سنت سے معذرت چاہوں گا جو تشریف فرما ہو, مکتب اہل بیت مذہب جعفریہ کی کتابوں سے کر پائے. کیسے ممکن ہے محبت حسین کا صلہ حج اور عمرے سے بھی زیادہ ہو. کہتا ہے یہ میں سوچتے سوچتے جو ہی نکلا, ایک گھوڑا سوار ساتھ میرے آ گئے, مجھے میرے نام سے سلام کیا. جنہیں جمائیاں لے رہے ہو تو یہ جمائیاں نو سلام ہے جی, بسم اللہ پھر کھا لائیں. ونڈ کے سارے جہاں کو روزی جاؤں دی روٹی امام کھاندا ہے. ونڈ کے سارے جہاں کو روزی جاؤں دی روٹی امام کھاندا ہے. جو بھی بغض حیدر رکھے جو بھی کھاندا ہے حرام کھاندا ہے. بلے ایماندارو کوئی مجبوری نہیں دے, تینوں واپس آنا چاہیے. جڑا تو جا رہی پھر اگلی فرنٹ سیٹ تے بیٹھ کے اول وقت کا نمازی بن کے تو پھر ٹر پہ. گل سن, گل بڑی قیمتی ہے, جی دل وچ بٹھا لئی تو پھر میں کہنا جتے بیٹھے گا پھر کیا بات ہے. سید مہدی بحر العلوم سوچتا جا رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے, محبت حسین بخشش کی ضمانت بھی ہے, حج اور عمرے کا ثواب بھی ہے, یہ کیسے ممکن ہے. عبادتیں اتنی کرو اور اس کا صلہ یہ ملتا ہے, وہ بھی بندے یقین میں نہیں ہوتے, کیسے ممکن ہے. اچانک ساتھ مہدی بحر العلوم کہتے ہیں گھوڑا سوار آیا, مجھے کہہ رہا ہے تعجب کیوں کرتا ہے, پریشان کیوں ہوتا ہے, میں تجھے ایک داستان سناتا ہوں, ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. کہا جی آپ ہیں کون, کا داستان تو سننا. کہا سنائیے. کہا ایک بادشاہ شکار کی غرض سے نکلا, شکار جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام پڑ گئی, سارے ساتھیوں سے بچھڑ گیا, سارے ساتھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس چلے گئے. بادشاہ پہنچ گیا جنگل کے درمیان ایک ایسی جھونپڑی کے قریب جہاں ایک بڑھیا ہے, بڑھیا کے پاس ایک بکری ہے, بکری کے ساتھ بڑھیا کا بیٹا ہے. وہ بکری دودھ پلا کے ان ماں بیٹے کو وقت گزروا رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں تو بتا. بادشاہ جب اس سے پوچھے کہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے, میں بھوکا ہوں, وہ بادشاہ کو دودھ نکال کے دے, بادشاہ دودھ پی جائے. آگے فرماتے ہیں بادشاہ کی بھوک دودھ سے ختم نہ ہو. اب بادشاہ کہے میری بھوک نہیں مٹی, وہ جلدی جلدی بیٹے کو کہے چھری پھیر, در پہ مہمان آیا ہے, بکری ذبح کر. میں چھوڑنے لگا ہوں, بہت پڑ گیا. بکری ذبح کر. اگر وہ بڑھیا بیٹے سے بکری ذبح کروا کے کباب بنا کے اس بادشاہ کو کھلا دے,
بادشاہ ہوش میں آئے جو مرنے کے قریب تھا. اب رات گزارنے کے بعد صبح بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگے. بڑھیا کو کہے بڑھیا میں کسی ملک کا بادشاہ ہوں. بڑھیا کہے گی مجھے اسے غرض نہیں, تو میرے در پہ مہمان بن کے آیا تھا. تو میرے در پہ مہمان بن گیا تھا, مجھے اسے غرض نہیں, تو کس ملک کا بادشاہ ہے. اچھا سن بڑھیا, میں جا رہا ہوں اپنے ملک, تو نے میرے ملک آنا ہے, میں تجھے کچھ نہ کچھ دوں گا, تیرا احترام کروں گا, تیری عزت کروں گا. کہا بادشاہ ہمیں ضرورت ہوتی تو ہم تیری مملکت میں رہتے, مگر تو نے چونکہ کہا ہے آ جائیں گے, دیکھنے آ جائیں گے, ہے کیا. اب وہ فرماتے ہیں گھوڑا سوار بتا بڑھیا بیٹے کے ساتھ پہنچ جائے. دربار لگا ہو, بڑے دربار میں بادشاہ سب سے پوچھے بتاؤ اس گڑیا نے مجھے زندگی دی تھی, اس گڑیا کی وجہ سے میں زندہ ہوا تھا, اگر یہ گڑیا بکری ذبح نہ کرتی میں مر جاتا بھوک سے, کیونکہ شاہانہ مزاج تھا میرا. اگر یہ دودھ نہ پلاتی شاید میں دنیا میں نہ رہتا, کیونکہ اس نے ذبح کیا, مجھے گوشت کھلایا, اپنی کل جمع پونجی میرے اوپر وار دی. اب بتاؤ میں کیا دوں. گھوڑا سوار کہتے ہیں, میں جب بات جلدی ختم کروں, بات اس میں بڑی تفصیلی ہو سکتی تھی, بس ختم کرنے لگوں. گھوڑا سوار کہتے ہیں سائڈ سے ایک مشیر کھڑا ہو جائے اور بادشاہ کو کہے بادشاہ اسے 100 گوشت فندے دے دے. گوشت فند سمجھتے ہو؟ بھیڑ گوشت فند, 100 اس کو گوشت فندے دے دو. ایک اور کھڑا ہو جائے, وہ کہے اس کو 100 اشرفیاں دے دو. گھوڑا سوار کہتے ہیں اگر ایک اور کھڑا ہو کے کہے بس 100 گوشت فندے, بس 100 اشرفیاں, کھڑا ہو کے کہے نہیں بادشاہ میں مشورہ دیتا ہوں اس کو آدھی سلطنت دے دے. نکتہ بڑا کمال ہے, آدھی سلطنت دے دے. ایک اور کھڑا ہو جائے اور وہ کہ آدھی سے زیادہ دے دے. بتا بادشاہ کو کیا کرنا چاہیے. سید مہدی بہرالعلوم کہتے ہیں چلو کسی نہ کسی کی مانگ کے کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. اب گھوڑے سوار کہتے ہیں اگر وہ پوری سن, بلکہ میں بات مکمل کروں, تفصیلی بات ساری چھوڑ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں سن سید مہدی بہرالعلوم, اگر وہ پوری کی پوری بادشاہی بھی اس بڑھیا کو لکھ دے پھر بھی بڑھیا کا احسان نہیں اتار سکتا. کیوں؟ اس لیے احسان میں پہل بڑھیا نے کی تھی. احسان میں پہل ساری بادشاہی میں لکھ دے پھر بھی احسان نہیں اتار سکتا. احسان میں پہل بڑھیا نے کی تھی. گھوڑے سوار نے کہا سید مہدی بہرالعلوم میری جد حسین نے اپنا بچایا کیا ہے. بس 10 محرم کا دن ہے, 18 گیٹ سے 2 جملے سن اجازت. اللہ کے لیے اپنا پورا کا پورا کنبہ قربان کر دیا, اپنا کچھ بھی نہیں بچایا. کیا ابھی بھی میری جد حسین اللہ کی مرضیوں کی مالک نہیں؟ سید مہدی بہرالعلوم مڑ کے کہتے ہیں میں دیکھوں ہیں کون. یہ فرما کے چلے گئے تم سوچتے رہتے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے. بس یہی دن ہے جب آخر میں 2 ساتھی رہ گئے. کرو سوال سید 2 ساتھی کون؟ ایک مظلوم حسین, ایک مظلوم حسین کا گھوڑا. یمن سے آیا تھا مرتجس. کبھی وقت ہوا میں تاریخ بتاؤں گا کہ کس طرح تبع یمن نے یا علی کو تحفے کے طور پہ گھوڑی دی تھی مجلی, اور مجلی نے چند قدم اٹھائے تھے, چند رکھے تھے, پیچھے مڑتی تھی, ہنہناتی تھی.
تبا یمن کو یا علی نے فرمایا یا علی فرما کے کہتے تبا یمن اس کا کیا رہ گیا؟ کہ مولا اس کا بچہ رہ گیا، دیا کیوں نہیں؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یمن کا بادشاہ یا علی اس لیے نہیں دیا، بیمار ہے۔ اللہ اکبر، پوچھا بیماری کیا ہے؟ جو پوچھا نا یا علی نے بیماری کیا ہے، کہتے ہیں آقا بڑی عجیب سی بیماری ہے، جس دن پیدا ہوا 3 دن ماں کا دودھ نہیں پیا۔ پہلی بیماری۔ دوسری بیماری آقا چلا جاتا ہے صحرا، ریت کے ٹکوں پہ جا کے بیٹھتا ہے، پھر کبھی دائیں کروٹ لگاتا ہے، کبھی بائیں کروٹ لگاتا ہے، کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے ہنہناتا ہے۔ آقا اکثر روتا رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ٹھنڈی آہ بھر کے تبا یمن تجھے پتہ نہیں وہ عام بیمار نہیں، بیمار محبت ہے، مجھے لے چل۔ یا علی گئے نا، دور سے مرتجس نے علی کو دیکھا، ریت کا ٹبا چھوڑا علی کے پاس۔ سارا واقعہ بڑا طویل ہے، اور فرمانے لگے تبا یمن ہم بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ آ گیا چھوٹا ساتھی حسین کا، پتہ چلا سرکار انبیاء کو میرے بھائی آ رہے ہیں، حسنین کو ساتھ لگائے۔ شہنشاہ انبیاء نے دور سے مرتجز نے علی کو چھوڑا، مجلی ماں کو چھوڑا، حسین کے پاس سیدھا آیا۔ لکھا ہے تاریخ میں مولا نے مرتجز کے گلے میں بائیں ڈالی، اتنا روئے دونوں، اتنا روئے جیسے صدیوں کے بچھڑے ساتھی روتے۔ چھوڑ دیا ساتھ، آ گیا یہی دن جب 2 زخمی ساتھی بچ گئے، حسین بھی زخمی، مرتجز بھی زخمی۔ حسین بھی کوشش تھی اشکیاء سے نکال کر کسی طرح خیام لے جائے، بڑی کوشش کرتا رہا۔ کچھ قدموں پہ لکھا ہے صاحبان مقاتل نے، کچھ قدموں پہ جا کے پتہ چلا مرتجز کو میرا سوار گر گیا، واپس مڑا۔ کیفیت کیا ہے؟ سچ بات نہیں کر سکتا، صرف اتنا کہوں گا، کوئی علی اکبر کا پرسہ دے رہا تھا، کوئی قاسم کا پرسہ دے رہا تھا، کوئی غازی عباس کا افسوس کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ میں سچ بات نہیں کر سکتا جو کیفیت تھی۔ دیکھا ظالم چاروں طرف، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا سرکار کی طرف پھینکتا تھا۔ آیا قریب، کافی اشقیاء کو اس نے اپنے سمو سے مارا۔ آیا مولا کے قریب، آ کے کہتا ہے آہستہ آہستہ اپنی زبان بے زبان میں، حجت خدا، معصومہ کا بابا، تیری معصومہ خیمے میں انتظار کر رہی ہے، اگر تیری اجازت ہو تو کمر بند میں منہ ڈال کے اٹھا کے لے چلو۔ عرب کے گھوڑوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی، کہیں سوار گر جائے کمر بند میں منہ ڈال کے اٹھا کے لے جانے کی کوشش کرو۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، جب 3 دفعہ کا سرکار نے فرمایا نہیں جا دیکھ، ہو سکتا ہے کوئی ناصر بچ گیا ہو۔ یہ جملہ جب سرکار نے یہ چلا گیا حجت خدا کی بات مان کے، جب وہ واپس آیا، وہ کیفیت میں نہیں بیان کر سکتا، آخری ذاکر آ کے پڑے گا۔ اس نے وہ کیفیت دیکھی حسین کی، اپنے سوار کی۔ اس نے 2 روایتیں، ایک ہے کوہ رضوی میں، ایک ہے اس پانی میں چھلانگ ماری، چھپ گیا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا مرتجز کہاں ہے؟ فرمایا آئے گا اس وقت جب مہدی آئے گا، اس کے جسم پہ تیروں کے نشان ہوں گے، تلواروں کے نشان ہوں گے، نیزوں کے ٹکڑوں کے نشان ہوں گے۔ آگے کہے گا اللہ کی عدالت الہیہ کا جج، سوار ہمیشہ سواری کی امانت ہوتا ہے، ذرا ان سے یہ تو پوچھ میرے سوار کا قصور کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم۔